اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وإن منكم لمن لن يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة یا لیتنی کنت معاہم فافوز فوزا عظیما۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ نساء کے رکوع 10 کا ترجمہ و تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی حفاظت کا سامان لے لو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو، اور بلا شبہ تم میں ایسے بھی ہیں جو نکلنے میں پس و پیش کرتے ہیں، پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو تو وہ یوں کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی ایک بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ پس لازم ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کریں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا پھر وہ شہید کیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم اس کو جلد ہی اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے قتال نہیں کرتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار کھڑا کر دے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ تو تم شیطان کے ساتھیوں سے قتال کرو، بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے ہی کمزور رہی ہے۔ یہ سورہ نساء کا 10واں رکوع ہے۔ سورہ نساء کے رکوع 9 میں مدینہ کے ان منافقین کا ذکر تھا جو اپنی زندگی کے اہم معاملات میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت و رہنمائی لینے کے بجائے یہودی لیڈران کی طرف اپنا رخ کرتے تھے۔ وہاں ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ و رسول کو اپنا ہادی و رہنما بنائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں اس رکوع میں بھی ان منافقوں کا ذکر چل رہا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جب ان کو اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یہاں اس رکوع میں منافقوں کی حالت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جب ان کو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو وہ بہانے تراش کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر مسلمانوں کو کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے، اللہ نے ہم پر اپنا کرم کیا اور ہم اس مصیبت سے بچ گئے۔ لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے اور مسلمان اللہ کی نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں تو یہ ہاتھ ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ جاتے اور ہم کو بھی بڑی کامیابی ہاتھ لگتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والوں کو اللہ کی راہ میں قتال پر آمادہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب بھی تم کو اللہ کے نام پر بلایا جائے تو اس کے راستے میں نکل پڑو اور پوری تیاری کے ساتھ نکلو۔ یہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ راہ خدا میں جنگ کے لیے وہی لوگ نکل سکتے ہیں جو آخرت کو اس دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بازی لگائے گا وہ ہر حال میں بامراد ہوگا، چاہے وہ شہید ہو کر یا غالب ہو کر واپس ہو، اس کو اس کے رب کی جانب سے اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ اس رکوع کی آیتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ جہاد کا یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب مسلمانوں کی ایک تعداد دشمنوں کے نرغے میں پھنسی ہوئی تھی۔ ان میں کمزور مسلمان مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اور چھوٹے بچے بھی تھے، اور وہ لوگ رو رو کر اللہ سے مدد کی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ ہم لوگوں کو
ان ظالموں کے ظلم و ستم سے نجات دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہماری حمایت کرنے والوں اور ہماری مدد کرنے والوں کو بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کی دعا قبول کی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے کمزور و لاچار ساتھیوں کی مدد کریں اور یاد رکھیں کہ شیطان اللہ کے دشمنوں کا دوست ہے۔ وہ ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا ہے اور ان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں پر ظلم و ستم ڈھائیں، مگر اس کی چال ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ جو اس دنیا کے مالک پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی شیطان سے نہیں ڈرتا، وہ تو بس اللہ سے ڈرتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے ناکامی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کامیابی دیتا ہے۔